السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس۔ اس دنیا میں موجود ہر چیز کو اگر ہم سازگار ماحول فراہم نہ کریں تو وہ چیز ایک دن عین ممکن ہے کہ نقصان کا شکار ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی پودے کی آبیاری نہ کریں، پودے کا خیال نہ رکھیں، اس کو موسمی کیفیات پہ چھوڑ دیں تو عین ممکن ہے کہ وہ پودا مرجھا جائے گا۔ کسی گاڑی کے انجن کو ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور اس کا انجن آئل چینج نہ کریں اور اس کی ٹیوننگ کے لیے نہ لے کر ورکشاپ جائیں تو عین ممکن ہے کہ وہ انجن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، اسی طرح نباتات و حیوانات کا تحفظ ہے۔ جس طرح انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو پہلے سے زیادہ، عام دنوں سے زیادہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اسی طرح کچھ ایام نباتات پر بھی آ جاتے ہیں، حیوانات پر بھی آ جاتے ہیں۔ بڑی نوع انسان کی طرح نباتات اور حیوانات بھی مختلف کیڑوں اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک نباتات اور حیوانات کا تحفظ نہیں کیا جاتا، ان کی پیداوار بڑھانے کی تمام تر کوششیں رائگاں جائیں گی۔ لہٰذا نباتات اور حیوانات کا تحفظ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ نباتات کے تحفظ کی بات کرنے سے پہلے تندرست نباتات کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بیمار نباتات کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں صحت مند اور تندرست نباتات کی پہچان۔ پودے سرسبز و شاداب، تندرست و تر و تازہ نظر آنے چاہیے۔ پودے ہر قسم کے داغ دھبوں سے پاک ہونے چاہیے۔ پتوں کی شکل اور سائز فطری ہوتا ہے، یعنی پتوں میں سوراخ نہ ہو، پتوں کا رنگ زردی مائل نہ ہو یا براؤن نہ ہو یا کالے نہ ہوئے ہوں یا ان کے اندر جو سوراخ وغیرہ ہو جاتے ہیں وہ نہ ہو اور کٹے پھٹے نہ ہوں۔ پودے زمین میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، یہ نہیں کہ مرجھائے ہوئے ہوں، کسی طرف ڈولے ہوئے ہوں۔ تنا فطری رنگت کا ہوتا ہے۔ پھل پھول ہر قسم کے داغ دھبوں اور بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بیمار نباتات کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پتوں پر خاص قسم کے دھبے پڑ جاتے ہیں، نشان، داغ۔ پودے کے سرسبز پتوں کی نشو و نما میں کمی آ جاتی ہے۔ پتے پر ریشوں کے درمیانی حصے زرد یا ہلکا سبز رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ شدید حالتوں میں پتے کی ساری سطح زرد ہو جاتی ہے۔ ریشوں کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ نو خیز شاخیں کمزور اور پتے بدنما ہو جاتے ہیں۔ نو خیز شاخیں یعنی ابھی جو نکل رہی ہیں، بالکل چھوٹی شاخیں۔ بعض اوقات پودے کا اوپر کا تمام حصہ متاثر ہوتا ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس کے جو اندر شاخیں ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ تحفظ نباتات۔ اس ضمن میں پہلا قدم فصلوں کے گرد باڑ لگانا ہے۔ باڑ لگانے سے نہ صرف فصلوں کو تیز ہواؤں یا آندھیوں سے بچایا جا سکتا ہے بلکہ اسے جانوروں کی گزرگاہ بنانے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ سوچیں اگر ننھے پودوں کے درمیان سے جانور گزریں گے، ان کو مسلتے جائیں گے یا اس سے بڑھ کے پودوں کو وہ اکھاڑتے جائیں گے تو کیا فصل جو ہے یا نباتات جو ہے وہ نشو و نما کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد ہے قطع زمین بہت بڑا ہو تو لکڑی کی باڑ لگائی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات دو عمومی لکڑیوں کے درمیان لکڑی کے ٹکڑے یا کانٹے دار جھاڑی لگا کر، کانٹے دار تار لگا کر بھی باڑ تیار کی جا سکتی ہے۔ کھیت چھوٹا ہو تو کانٹے دار پودوں کی باڑ لگائی جا سکتی ہے، تاہم ایسی باڑ لگانے سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہیے
کہ باڑ والے پودے گنجان ہوں تاکہ جانور وغیرہ اس کے درمیان سے گزر نہ سکیں، انہیں زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہ ہو، یہ سدا بہار ہوں اور بآسانی اور جلدی نشو نما پا سکیں۔ درج ذیل پودے ایسی باڑ کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ کھٹا کھٹی یہ پودے ہوتے ہیں، کھٹا اور کھٹی، لیمو، پھلاہی، جھاڑ بیری، جنگلی گلاب، کرنجوا، ڈنڈا تھور وغیرہ۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ نے صحت مند اور تندرست نباتات کی پہچان اور بیمار نباتات کی علامات، ان دونوں کو آپ نے لکھنا ہے۔ السلام علیکم۔